الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کی ذات نے جب انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو فرشتوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ، یہ انسان زمین پر خون ریزی کریں گے، زمین پر دنگا فساد برپا کریں گے، یا اللہ یہ آپ کی سرکشی کریں گے، نافرمانی کریں گے، لیکن میرے اور آپ کے رب نے انہیں خاموش کروایا اور فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ، میں اپنے بندوں کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا اس انسان کو سجدہ کرو۔ تو جب تمام فرشتوں نے سجدہ کیا تو ابلیس انکاری ہوا، جس کی وجہ سے آج وہ لعین و مردود قرار دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اسی انسان کو روئے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ حالانکہ آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اپنا سر سجدے میں نہ رکھے ہوئے ہوں۔ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے اپنا سر سجدے میں رکھے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے باوجود میرے اور آپ کے رب نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہی اشرف المخلوقات کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول کیا۔ جب قرآن مجید فرقان حمید کو انسان پر نازل کیا، یعنی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل فرماتے، پہاڑوں پر نازل کر دیتے تو آپ لوگ دیکھتے کہ پہاڑ پست ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ کس وجہ سے؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کر سکو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات انسان سے بہت محبت کرتی ہے، اور اس کا پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے آدم، اگر میں ان نافرمانوں کو یہ بتا دوں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ اب ایک حدیث نظر سے گزری، اور اتنی پیاری حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد۔ اب ذرا غور کیجئے یہاں پر کہ اے آدم کی اولاد، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اس وسیع کائنات میں 200 سے 250 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کے قائل ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں کہ کوئی رب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور تقریباً 150-200 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تو ہیں، لیکن اسے مختلف صورتیں دیتے ہیں، مختلف شکلیں دے کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کو خدا مانتے ہیں۔ کچھ لوگ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی چیز کو زیادہ طاقتور پائیں تو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مختلف لوگ مختلف شکلوں میں
اللہ رب العزت کی ذات کے قائل ہیں، اور کچھ تقریباً 1 کروڑ 1.25 کروڑ مسلمان ہیں جو اللہ کے وجود کے تو قائل ہیں، لیکن ان کے ایمان پھیکے پڑ چکے ہیں۔ ان کے ایمان پھیکے پڑ جانے کی وجہ سے آج ہم پر کفر کا غلبہ آ رہا ہے، اور کفر زیادہ طاقت پکڑتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد۔ اس میں کسی مومن کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں، پرہیزگاروں، متقین، شہداء، مفسرین، مبلغین، کسی کا بھی ذکر نہیں کیا، سب کو اس کے اندر شامل کیا۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جس نے سب سے پہلے اظہار محبت کیا۔ یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ پھر آگے عجب انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ، اللہ تمہیں بھی میرے حق کی قسم، فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ، تمہیں بھی میرے حق کی قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ سبحان اللہ۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے حق کی قسم تم بھی تو مجھ سے پیار کرو۔ تو ذرا سوچئے، کیا میں اور آپ اپنے رب کی ذات سے پیار کرتے ہیں؟ جس طرح میرا رب جس شدت سے ہم سے پیار کرتا ہے، کیا اس شدت سے ہم اپنے رب کو چاہتے ہیں؟ ذرا اپنے وجود پر تو غور کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں کتنی زیادہ عظیم نعمتوں سے نوازا ہوا۔ اگر بات کی جائے صرف آنکھ کی، تو یہ ایک آنکھ 13 کروڑ آئی ریسیپٹر پر کھڑی ہوئی ہے۔ 13 کروڑ آئی ریسیپٹر ایک آنکھ میں فکس ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں لے لیجئے کہ یہ ایک آنکھ 13 کروڑ بلب اس آنکھ میں جلتے ہیں، 13 کروڑ بلب دوسری آنکھ میں جلتے ہیں، 26 کروڑ بلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس آنکھ کو دیے ہیں، اور بل صرف ایک مانگا ہے، بل صرف ایک مانگا ہے کہ اے میرے بندے ان سے غلط نہ دیکھنا، اے میرے بندے ان سے غلط نہ دیکھنا۔ اتنا رحیم رب ہے، اتنا رحیم رب ہے، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اور وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے میں نے جیسے کہ آپ کو بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اظہار محبت کیا، اور خالی اظہار محبت نہیں کیا، ہماری طرح نہیں کہ ہم صرف دعوے کرتے ہیں کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کے دعوے بھی کر جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کے دعوے بھی کر جاتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں، بالکل خالی، عملی اعتبار سے بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک طرف کہتی ہے یا ابن آدم انی لک محب، اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، پھر اللہ رب العزت کی ذات ہم سے واقعی پیار کر کے دکھاتی۔ آپ ایک واقعہ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ قارون جب زمین میں دھنس رہا تھا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور دھنس، پھر اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے، آپ نے فرمایا اور دھنس، یہاں تک کہ وہ مکمل زمین میں دھنس گیا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ کتنا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے اتنی مرتبہ تجھے کہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، تو نے اس کی بات نہ سنی، اسے معاف نہ کیا۔ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم اگر وہ مجھ سے ایک مرتبہ کہتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو میں اسے زمین سے اٹھا کر کھڑا کر دیتا۔ قارون جیسا ظالم بادشاہ، اور میرا رب اس سے بھی محبت کر رہے، اس سے بھی محبت کر رہے کہ وہ ایک مرتبہ یہ کہہ دیتا کہ اے میرے رب مجھے زمین سے نکال دے، مجھے معاف کر دے، تو میں اسے زمین سے نکال کر کھڑا کر دیتا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت میرے رب اپنے بندوں سے کرتے ہیں۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس جانے لگے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ موسیٰ نرمی سے بات کرنا، موسیٰ نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے اس انداز میں، کتنا پیار ہے اپنے بندے کے لیے کہ موسیٰ اس سے آرام سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ میرا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور بدلے میں ہم کیا اپنے رب سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم ہے، اتنی کریم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک گویّا گانا گایا کرتا تھا۔ آواز خوبصورت ہونے کی وجہ سے لوگ اس کا گانا سننے کے لیے آیا کرتے تھے، پیسے دیا کرتے تھے، اس سے اس کی اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بوڑھا ہوتا چلا گیا، اس کی آواز بیٹھتی چلی گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گانا گانا اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ اب فاقے آنے لگے تو جنت البقیع قبرستان کی طرف چلا گیا، اور ایک درخت سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے، اے وہ عظیم ذات جو سب کو رزق دیتی ہے، اے اللہ، جب میں جوان تھا اور سمجھتا تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں تو تب تک مجھے کھانا ملتا رہا، اور جب میری آواز میں گانا گاتا رہا لوگ مجھے کھانا دیتے رہے، پھر میں نے گانا گانا بند کر دیا، لوگوں نے کھانا دینا بند کر دیا۔ اے میرے رب، تو بڑا رحیم ہے، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تو یقین جانیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آرام فرما رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عمر فاروق، جنت البقیع میں میرا ایک دوست بھوکا مر رہا ہے، اس کو کھانا کھلا۔ اللہ اکبر، اتنی محبت میرا رب، اتنی محبت کرتے ہیں ہم سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اٹھے فوراً، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی نہیں، کھانا لیا اور دوڑے جنت البقیع قبرستان کی طرف کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ تو جب اس گویے نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دوڑے چلے آ رہے تو وہ ڈر گیا۔ اس نے سمجھا کہ لگتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ میں گانا گاتا تھا، تو اب میری چھترول ہو گیا، مجھے یہ ماریں گے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں پابندی عائد کی ہوئی۔ تو جب وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دوڑتا ہوا اس نے پایا تو وہ دوڑنے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا۔ اس نے کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جسے تم نے پکارا تھا مجھے اسی نے بھیجا ہے، جسے تم نے پکارا تھا مجھے اسی نے بھیجا ہے۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، واہ میرے مولا، میں نے تجھے پکارا بھی تو اپنے مقصد کے لیے، تو نے پھر بھی لبیک کہا، تو نے پھر بھی میری بات سن لی، اپنے ایک اتنے برگزیدہ صحابی کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ تو یہاں پر اس نے ایک چیخ ماری اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اتنا نصیب تھا وہ شخص، اتنا خوش نصیب تھا وہ شخص کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جنازہ خود پڑھایا اور قبر میں بھی خود اتارا۔ اتنا رحیم رب ہے میرا کہ جو یہ نہیں دیکھتا مانگنے والا کون ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ کو اگر آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں کہ سامنے کون ہے، پھر اس سے ملاقات کرتے ہیں، اب وہ تو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں دیتے، اور اگر ملاقات کا ٹائم دیتے بھی ہیں تو وہ ذات بات حسب نسب وغیرہ سب کچھ حیثیت وغیرہ دیکھ کر دیتے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات کے، وہ نہ تو ہماری ذات بات رنگ نسب کچھ بھی نہیں دیکھتا، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ غریب دیکھتا ہے، نہ بادشاہ دیکھتا ہے، نہ فقیر دیکھتا ہے، وہ نیکوکار کو نہیں دیکھتا، بدکار کو نہیں دیکھتا، بس جو اس کے در پر چلا جاتا ہے اور ایک دفعہ پکارتا ہے یا اللہ، تو اللہ رب العزت کی ذات محبت میں 10 مرتبہ اس کا جواب دیتی ہے، لبیک یا عبدی، میں حاضر ہوں میرے بندے، مانگ کیا مانگ، میں حاضر ہوں میرے بندے،
مانگ کیا مانگتے؟ اتنا رحیم رب ہے، اتنا رحیم رب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھتا ہے الست بربکم، بتاؤ میرے بندو بتاؤ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں روزی نہیں پہنچاتا؟ کیا میں تمہارے لیے ہوا پانی روزی کا بندوبست نہیں کرتا؟ تم بیمار ہو جاتے ہو تو شفا کون دیتا ہے؟ تم بیمار ہو جاتے ہو تو شفا کون دیتا ہے؟ تمہارے لیے زمین سے اناج کون اگاتا ہے؟ تو یہ اللہ تو ہے۔ الست بربکم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ایک شکوہ کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، اتنے رحیم رب سے کس چیز نے تجھے دور کر دیا؟ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، 70 ماؤں سے زیادہ، اور وہ 70 ماؤں کے لہجے کا جو درد ہے وہ اس ایک آیت میں سمو دیا، یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، اتنے رحیم رب سے تجھے کس چیز نے دور کر دیا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، بولنے کے لیے ہونٹ نہیں دیے؟ اللہ اکبر، کیا اس نے آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے؟ کان سننے کے لیے نہیں دیے؟ پاؤں چلنے کے لیے، ہاتھ کوئی چیز اٹھانے کے لیے، اور زبان چکنے کے لیے نہیں دی؟ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے صرف سوال اور بڑے عجیب انداز میں، بڑے دکھ بھرے انداز میں میرا رب ہم سے پوچھ رہے ہیں، اے میرے بندے بتا کس چیز نے تجھے اس رحیم رب سے دور کر دی ہے؟ تو میرے بھائیوں، میرے میری بہنوں، ہم کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کریں گے؟ جب ہم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کون سی ایسی چیز تھی جس نے مجھے اپنے رب سے دور کر دیا؟ حضرت بلال تعالی کا واقعہ یاد آیا۔ بازار میں سڑک کے بالکل درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید کی سواری گزر رہی تھی، تو دیکھا کہ بہلول دانا سڑک کے بالکل درمیان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید خود سواری سے اترے اور پوچھا بہلول کیا کرتے ہو؟ تو حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، میں اللہ کی اور مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں، اللہ کی اور مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو بادشاہ وقت نے پوچھا کچھ بات بنی؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تو مانتا ہے، مخلوق نہیں مانتی۔ اللہ تو مانتا ہے، مخلوق نہیں مانتی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ وقت خلیفہ ہارون رشید کا گزر ہو رہا تھا، تو راستے میں قبرستان تھا، تو دیکھا بہلول دانا قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا بہلول یہاں کیا کرتے ہو؟ تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ کی اور اس کے مخلوق کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اب بھی کوئی بات بنی؟ اس نے کہا نہیں بنی، اب مخلوق تو مانتی ہے، خالق نہیں مانتا۔ اللہ، مخلوق تو مانتی ہے، خالق نہیں مانتا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، آج میرا اور آپ کا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب روزانہ مجھے اور آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، روزانہ اپنی طرف بلاتا ہے، ایسے بائیں پھیلا کر ہمارا استقبال کرتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے بندے واپس آ جا، واپس آ جا۔ تو میرے بھائیوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ رب العزت کی محبت کا جواب محبت سے دیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو زندگی کے تمام کاموں میں بھلا چکے ہیں۔ اب اللہ سے محبت کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ سارا دن مصلی پر بیٹھے رہے، سارا دن ذکر و اذکار ہی کرتے رہے۔ اس شاعر نے خوب کہا تھا کہ دین و دنیا دونوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، دین دنیا دونوں کو ساتھ رکھنا پڑتا ہے، مسجدوں میں بیٹھنے سے جنتیں نہیں ملتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جواب میں محبت کیسے دیں کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے تابع کریں، اللہ کی رضا کے تابع کریں۔ کوئی بھی کام کرنے لگے تو پہلے یہ سوچ لیں کیا میرا یہ عمل میرے رب کی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے، میرے رب سے جڑی محبت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر میرا کوئی بھی عمل
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو وہ محبت میں شمار ہوگا، اور وہ ایسا عمل جس سے اللہ کی ناراضی جو ہے وہ آ سکتی ہے اس کو آپ ترک کر دیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے۔ اس کی مخلوق سے محبت کیجیے، انسان، چرند پرند سب سے محبت کیجیے، کیونکہ اللہ تو سراپا محبت ہے۔ یا ابن آدم انی لک محب، جب سے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے یقین جانیے کہ دل میں اتنا سکون ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا پیار آتا ہے، دل میں پتہ کتنی بار بہت زیادہ پیار آتا ہے کہ میرا رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اور ہم بدلے میں اس سے محبت نہیں کر پا رہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ سے دوستی کر لیجئے، اللہ سے رابطہ بنا لیجئے، رابطہ قائم کیجئے۔ اس سے رابطہ کیسے قائم کرنا ہے میں آپ کو ایک نمبر لکھواتا ہوں، آپ نمبر لکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمبر ڈائل کیجئے اور کانٹیکٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا رسپانس بھی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو رابطہ نمبر ہے وہ 05222 05 اس کے بعد 3 مرتبہ 2۔ 05 سے مراد ہے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پہلے 2 سے مراد ہے رات کو 2 بجے اٹھنا ہے، دوسرے 2 سے مراد ہے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور تیسرے 2 سے مراد ہے 2 آنسو بہانے ہیں۔ اگر آنسو نہیں نکلتے تو کوئی بات نہیں، 2 مرتبہ ہائے کہہ دینا، اور اگر ہائے بھی نہیں نکلتی تو میرا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے بس صدق دل سے توبہ کر لینا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں ہو۔ اتنا رحیم رب ہے، اتنی محبت کرنے والا رب ہے، اتنا پیارا رب ہے، تو اس رب کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی طرف کیوں بھٹک رہے ہیں؟ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی ذات سے لو لگانی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کے جواب میں ہمیں بھی محبت دینی ہوگی، اور محبت کیسے دی جائے گی؟ تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ اپنے ہر فعل میں یہ دیکھیں کیا میرا رب اس فعل سے، میرے اس کام کرنے سے راضی ہوگا؟ اگر تو راضی ہوتا ہے تو اسے اپنا کام میں اس کو شامل کر لیں، اس کام کو اپنے روٹین میں شامل کر لیں، اور جس کام سے میرا رب ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے روٹین سے نکال دیں۔ تو یقین جانیے یہی ہماری اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اس کی محبت کے جواب میں محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔